بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 172 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم باقی افعال مقاربہ کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى كَادَ فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَكُونُ لِلْإِثْبَاتِ وقيل يكون في الماضي للإثبات وفي المستقبل كالأفعال تمسكا بقوله تعالى وما كادوا يفعلون، وبقول ذي الرمة إذا غير الهجر المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، والثالث طفق وكرب وجعل وأخذ وهي مثل كاد وأوشك مثل عسى وكاد في الاستعمال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى كَادَ فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ، جب کادہ پر نفی داخل ہو جائے تو وہ صحیح ترین قول کے مطابق دیگر افعال کی طرح ہوگا۔ وقیل یکون للإثبات، بعض نے کہا اس بات کے لیے ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا یکون فی الماضی للإثبات وفی المستقبل کالافعال، اور یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں اس بات کے لیے ہوگا اور مستقبل میں دیگر افعال کی طرح۔ تمسکم بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے دلیل پکڑتے ہوئے وما کادوا یفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرتے۔ وبقول ذی الرمہ، اور ذی الرمہ شاعر کے اس قول سے اذا غیر الہجر المحبین لم یکد رسیس الہوى من حب میت یبرح، جب فراق نے محبت کرنے والوں کو بدل دیا تو قریب نہیں تھا کہ اصل محبت یعنی میت کی محبت زائل ہو جائے۔ والثالث طفق وکرب وجعل واخذ، اور تیسری قسم طفق، کرب، جعل اور اخذ ہیں۔ وہی مثل کاد واوشک مثل عسى، یہ کادہ کی طرح ہے اور اوشک استعمال میں عصا کی طرح ہے، عصا اور کادہ کی طرح ہے۔ آج کے درس کے اندر کادہ کے متعلق ایک قاعدہ پڑھیں گے اور اس قاعدے کے حوالے سے علماء نحو کا اختلاف کا ذکر کریں گے، اور دوسری بات افعال مقاربہ کی تیسری قسم کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى كَادَ، صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کادہ پر حرف نفی داخل ہو جائے تو جمہور علماء نحو کا اس حوالے سے مسلک یہ ہے کہ وہ کل افعال باقی افعال کی طرح ہو جائے گا، یعنی جیسے افعال مثبتہ حرف نفی کے آنے سے افعال منفیہ بن جاتے ہیں، ایسے ہی کادہ فعل ماضی ہو یا اس کے مضارع، جب اس پر حرف نفی داخل ہو جائے تو یہ بھی منفی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی منفی بن جائے گا، کیونکہ اس کے عام افعال سے مستثنیٰ کرنے کے لیے کوئی خاص قاعدہ تو نہیں۔ وقیل، یہاں سے دوسرا مذہب ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے مذہب والے حضرات فرماتے ہیں
کہ یکون للاثبات، یعنی یہ عام افعال کے بالکل برعکس ہے، اس پر حرف نفی داخل ہو کر اس بات کا معنی دے گا نہ کہ منفی کا، اس لیے کہ اس کو اگر منفی مان لیا جائے تو بعض نصوص تک کا معنی غلط ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اس میں وَمَا كَادُوا کو فعل منفی مان لیا جائے تو بعینہ ہی اس چیز کی نفی لازم آئے گی جس کے اس بات کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ یہ تو ماضی میں عمل نہ کرنے کی دلیل تھی، اب فعل مضارع میں عمل نہ کرنے کی دلیل عرب کے ایک مشہور شاعر ذی الرمہ کے ایک شعر سے دے رہے ہیں۔ اذا غیر الہجر المحبین لم یکد رسیس الہوی من حب میت یبرح، جب بدل جائے جدائی دوستوں کو، یا بدل دے جدائی دوستوں کو، تو تیری محبوبہ میتہ کی محبت بھی میرے دل سے زائل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو زائل ہونے کے قریب ہو جانا اگر تو یہ نفی کا فائدہ دے دیتا تو معنی ہرگز اس بات والا نہ ہوتا۔ جمہور علماء نحو سے دوبارہ عرض کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید اور ایک مشہور شاعر کے ایک شعر سے استدلال پیش کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ اس کو ذبح کرنے میں نہیں تھے، یعنی بادل ناخواستہ دل سے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اس طرح ترجمہ میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اور وما کادو فعل بھی فعل منفی رہا ذی الرمہ کا شعر، تو اس کا ترجمہ بھی یہ ہے جب جدائی بڑے بڑے دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے اور ان کے دلوں سے محبتوں کے جنازے نکال دیتی ہے، تو ایسے موقع میں بھی میرے دل کی گہرائیوں سے اپنے محبوبہ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے۔ اگر اس کو نفی کے معنی میں نہیں لیا تو قرآن مجید کی دوسری آیت اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اس کا ترجمہ تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس لیے جمہور علماء نحو کا مذہب یہی ہے کہ یہ عام افعال کی طرح مثبتہ کو منفی بنا دیتے ہیں۔ تیسرا مذہب وقیل یکون فی الماضی للاثبات وفی المستقبل کالافعال، یہ بھی بعض دیگر علماء نحو کا مذہب ہے۔ اس کو آسان یوں سمجھے کہ ماضی پر جب ما داخل ہو جائے اس کی صورت میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ مذہب ثانی والوں کے ساتھ ہے، اور جب مضارع پر حرف نفی ما داخل ہو جائے تو وہ جمہور کے ساتھ ہیں۔ لیکن صاحب کافی رحمہ اللہ نے تینوں میں سے صحیح تر مذہب جمہور علماء نحو کا قرار دیا۔ والثالث تافقہ وقرب وجعل، صاحب کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افعال مقاربہ کی تیسری صورت جو اخذن فیہ میں بیان ہوئی تھی، اس کے لیے تافقہ، قربہ، جعل اور اخذ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ افعال یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے فاعل نے ہمارے خبروں کو یقینی طور پر حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو صاحب کافی آگے ان کی خبروں کے بارے میں فرماتے ہیں ان میں سے تافقہ، قربہ، جعل، اخذ و قادہ کی طرح ہیں، یعنی ان کی خبریں بھی فعل مضارع کی صورت میں کبھی ان کے ساتھ آئیں گی، کبھی بغیر ان کے استعمال ہوگی۔ وَتَافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور تافقہ زید ان یخرج، یہاں دیکھیں یہ تافقہ اس کی جو خبر ہے بغیر ان کے استعمال ہے۔
اوشک مثل عصا، فرماتے اوشک فعل مقارب تامہ اور ناقصہ ہونے میں عصا کی طرح ہے. جس طرح عصا کی دو اقسام ہیں، عصا ناقصہ اور عصا تامہ، اس طرح اوشک کی بھی دو اقسام ہیں، اوشک تامہ اور اوشک ناقصہ. ناقصہ کی مثال یوں ہے اوشک زید ان یخرج، اور تامہ کی مثال اوشک ان یخرج زید. وقعد فی الاستعمال، اور یہی اوشک بالکل قعدہ کی طرح ہے. ان اس کی خبر پہ داخل ہو یا ان اس کی خبر پہ داخل نہ ہو. جیسے اوشک زید یخرج اور اوشک یخرج زید، یعنی کہ استعمال میں جس طرح قعدہ کی خبر پہ کبھی ان داخل ہوتا ہے کبھی ان داخل نہیں ہوتا، اسی طرح استعمال میں اوشک کے اندر بھی یہی ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا، جس کے اندر ہم نے افعال مقاربہ کی تمام اقسام کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.